زندہ رہ گیا کہ حضور کے حج کے موقع پر یار مامر نے حضور کے بال مونڈے، اللہ کے رسول نے عہد دے دیے حضرت ابو طلحہ کو کہ تیرے بچے نے میری 10 سال خدمت کی، یاد ہے میں نے تجھے دیے، جس کو دی چاہے دے دینا، باقی یاد ہے لوگوں نے لوٹ لیے۔ اور اتنی قدر اور محبت کہ حضرت عبیدہ سلمانی جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب محمد بن سیرین سے سنا کہ حضرت انس سے ایک بار انہیں بھی پہنچا ہے تو میرا جی چاہ کہ زمین آسمان کی دولت خرچ کر کے میں حضور کا منہ مبارک حاصل کر لوں، کاش مجھے بھی آپ کا حضور کا یہ تبارک مل۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، رفع الیدین کے بارے میں پوچھنا ہے، نماز کے اندر رفع الیدین، یہ کس کے بارے میں پوچھنا ہے؟ رفع الیدین کرنا چاہیے نماز کے اندر کہ نہیں؟ مولانا نے کل بتایا تھا، ٹھیک ہے۔ میں رفع الیدین کے بارے میں کچھ پہلے سے نا ایک بات اس پروگرام میں کہنا چاہتا ہوں تاکہ سارے میرے بہن بھائی سن لیں، یہ بہت اہم بات ہے، ہمیشہ یادگار۔ آپ یہ سن لیں کہ میں کسی خاص مسلک کا وکیل نہیں، میرے نزدیک بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ چاروں ایک گلدستے کے 4 پھول ہیں، سب کی خوشبو الگ الگ ہے۔ میں یہ سنی سنائی باتیں نہیں کرتا ہے، ان کا سب کچھ میں نے پڑھا، میرے پاس ڈھیروں ہے۔ اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ ان میں کافر نام کی کوئی بات نہیں ہے، یہ سب مسلم ہیں، اللہ کے رسول کے پروانے ہیں، دین کے دیوانے ہیں۔ سمجھنے میں کوئی غلط فہمی کسی کو اگر ہوگی تو کوئی بات نہیں، جہاں تو اس کا علم تھا اس نے اپنا علم استعمال کیا اللہ اس کی نیت کے مطابق۔ اس لیے ایک تو یہ جو نا کہ میں ان میں سے کسی کو برا کہوں یہ توقع مجھ سے نہیں رکھنی چاہیے، یہ بالکل مسلم ہیں، ان کا احترام کرتا ہوں، ان کے علماء کا عزت سے نام لیتا ہوں۔ دوسری بات کہ جو کچھ میں کہتا ہوں وہ وہی الہی نہیں ہے کہ مجھ پر کوئی معذلہ وہی آتی میرا کہنا جو حرف آخر ہے۔ میں بھی ایک انسان ہوں، جو میں نے پڑھا وہ میں پیش کرتا ہوں، غلط بھی ہو سکتا ہے، دوسرے لوگ اپنی رائے بھی رکھ سکتے ہیں، مگر اس پروگرام میں جدل اور مناظرہ نہیں ہونا چاہیے کہ بعض مذہبی لوگ جو ہے نا وہ بحث شروع کر دیتے ہیں جیسے وہ مدرسوں میں آتی ہے۔ اس بحث کے لیے دوسرا فورم ہے کہ میری مسجد میں آئیں، بیٹھیں گے، ان کی دلیلیں بھی سنیں گے، وہ میری سنیں، یہاں صرف پوچھا کریں نا جو میں نے کہہ دیا اس پر بات ختم۔ اس پر اگر آپ نے دلائل لینے ہیں، گفتگو کرنی ہے تو مسجد میں تشریف لے آئیں جمعرات کو یا جمعہ کے دن رمضان شریف کے بعد، انشاءاللہ بیٹھ کر میں اپنے بھائی کی سنوں گا، وہ میری سنیں، ساری دلیلیں دیکھ لیں گے۔ یہاں جو جھگڑا شروع ہو جاتا نا جیسے کل ایک بھائی نے کیا، کچھ میں بھی جذباتی ہو گیا تو بات ہو جاتی ہے خراب۔ یہ لائیو پروگرام ہے، یہاں تو سارے میرے بھائی بہنیں سن رہے ہیں، یہ محبت کی باتیں ہیں، میں سمجھا دیتا ہوں کہ بھائی کچھ میرے بھائی یہ کہتے ہیں، میرے خیال میں یہ بات درست ہے۔ اس کے بعد جھگڑے شروع یہاں کر دیں تو پھر تو یہ عورتوں کی جیسی لڑائی شروع ہو جائے گی، اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ آپ سارے میرے بھائی ہیں، مسلم ہیں، میں ان میں سے کسی کی تکفیر جو ہے نا کافر کہنا اس کو کہتا ہوں، جو کہتے ہیں وہ آپ کافر ہو جاتے ہیں، ان کے بارے میں کوئی کلمہ ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ مسئلہ آپ کر سکتے ہیں کہ میرے خیال میں یہ درست ہے۔ اب میرے بھائی نے پوچھا رفع الیدین کو، جو شخص ضد اور عداوت چھوڑ کر پڑھے گا نا اس کو پتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے رفع الیدین ایک مرتبہ بھی کیا، رفع الیدین تو کرتے سوائے بازیہ کے، جو مسکت مان کے نا وہ ایک بار بھی نہیں کرتے، وضو کر کے آئے سیدھے کھڑے ہوئے، کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے، اللہ اکبر۔ اب نماز ان کی بھی درست ہے، امام ابو حنیفہ، امام مالک سب کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ اٹھانے بھی سنت ہی ہے نا، اگر اس نے نہیں کیا کوئی فرض چھوڑ دیا، اللہ اکبر کہنا فرض تھا۔ نماز وہ بھی ٹھیک پڑھ رہے ہیں، مسکت مان اب ان کے قبضہ میں، وہاں سلطان، قاضی، عالم سارے آبادی ہیں، ان کے پیچھے لوگ نمازیں پڑھ رہے۔ تو مسئلہ تو سنت کا یہ ایک بار بھی سنت ہے، اس سے زیادہ مرتبہ اگر کیا جائے، رکوع کو جاتے، رکوع سے اٹھتے 2 رکعتوں کے بعد، وہ بھی نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، زیادہ ثابت ہے، اس کی بہت حدیثیں ہیں، جیسے مولانا نور شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 25 صحابہ سے مروی صحیح ہیں اور حسن ہے۔ مقابلے میں نہ کرنے کی 1-2 روایتیں حضرت برا سے اور حضرت ابن مسعود سے، برا بن عازب کی روایت سے تو خود حنفی اور آپ ہی دستبردار ہو گئے کہ وہ پیش کرنے کے قابل نہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی جو حسن ہے، صحیح نہیں بن سکی، گزارے کی ہے، وہ بھی دوسرے علماء کہتے ہیں کہ اس میں سفیان ثوری مدلس ہیں، اس لیے یہ بھی قابل اعتماد نہیں، مشکل سے گزارا ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف جو شیعہ حضرات کرتے ہیں ہر اللہ اکبر کے ساتھ، وہ 10 صحابہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ایسا بھی کرتے تھے، اور حضرت انس بھی سجدے کو جاتے کرتے تھے اور بھی کرتے ہے۔ یہ سارے طریقے ٹھیک، جو سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرح کرے گا اور میری طرح کرے گا کہ کسی نماز میں 1 بار کرے، کسی میں 3 بار کرے، کسی میں ہر بار کرے، اصل سنت کا پیرو تو وہ ہے۔ جو ایک پر جم جانا چاہتا بسم اللہ جم جائے، مگر یہ دلیری نہ کرے کہ بڑے بڑوں کی داڑھی پر ہاتھ ڈالے،
بڑے بڑے صحابہ اور تابعین اور علماء امت کرتے بھی آ رہے ہیں، نہ کرتے بھی۔ وہ بعد حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی قول فیصل ہے، جھگڑے جتنے جی چاہے کرے آخر اس پر آنا پڑے گا، پارا مرہ تارا کو مرہ۔ کبھی حضور کرتے تھے، کبھی چھوڑ دیتے تھے، سنتے غیر مقدہ ول کلو سننا، یہ سب سنت ہی سنت ہے۔ یہ ہے بات بھائی انصاف کی، اب جھگڑا کرنا تو کرتے۔ جی السلام علیکم۔ جی جی السلام علیکم۔ چلے مولانا، آج بے شمار دوستوں نے اور بچوں نے بھی اسپیشل آپ کے لیے پیغام بھیجا ہے کہ آج چونکہ ہماری لڑائی جو ہے نا وہ ہندوستان کے ساتھ ہے، اور یہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی لیکن مولانا صاحب سے پوچھنا ہے کہ داڑھی کا سائز کیا ہونا چاہیے؟ داڑھی کا سائز کیا ہونا چاہیے؟ کتنی لمبی ہونی چاہیے؟ داڑھی کتنی لمبی ہونی چاہیے؟ داڑھی کا کوئی سائز دین میں نہیں آ بھائی، مگر اتنی ہونی چاہیے کہ بال نیچے لٹکتے ہونے چاہیے تھوڑی، کیونکہ ایک حدیث پاک میں نا یہ بھی ارخو آتا ہے نا لٹکاؤ، اس لیے اتنی تو ہونی چاہیے نا کہ بال ذرا تھوڑی سے نیچے لٹکتے ہوں، یہ تو اس پر عمل ضروری ہے۔ باقی جو کہتے ہیں کہ مٹھی واجب ہے، کچھ کہتے ہیں چھیڑنا ہی نہیں چاہیے، یہ ان کی پسند ہے، بسم اللہ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو کریں۔ مگر جیسے کہ مولانا غلام رسول سعیدی صاحب نے بے شمار صفحات لکھے کہ میں نے سارے مسلک دیکھے، ان کے دلائل دیکھے، علماء سے بات کی، مجھے جو ہے نا کہ ایک مٹھی داڑھی جو ہے نا واجب وجوب کی کوئی دلیل نہیں۔ ابن عمر دنوں اتنی رکھتے تھے، یہ ان کی پسند ہے، انہوں نے کہہ دیا ایسے چھوٹا نہیں کر سکتے۔ جبکہ حضرت حسن بصری اور عطا بن ابی رباح جیسے تابعین سردار امام کہتے ہیں کہ آدمی جتنی جی چاہے کٹا سکتا، اتنی نہ کٹا دے کہ بس مونڈی کے برابر ہی ہو جائے۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ لاہور سے بول رہا ہوں۔ جی لاہور سے بات کر رہے ہیں۔ اچھا جی، سوال پڑھ دیا کرے نا۔ اچھا ہاں جی، میں پڑھنے لگا۔ میں آج صرف مختصر سوال پوچھوں گا، جلسہ استراحت جو ہوتا ہے اس کے درمیان میں کوئی چیز پڑھنی تو نہیں ہوتی، کوئی کلمہ کلام؟ بہت اچھا سوال۔ نہیں، آپ دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں اس کی بات کر رہے ہیں۔ اب وہ دو سجدوں کے درمیان، دو سجدوں کے درمیان جو ہے نا وہ صرف جلسہ ہے بھائی امین صاحب۔ یہ دو رکعتوں کے درمیان بھی جو جلسہ استراحت ہوتا ہے؟ نہیں سن لیں دو بات، رکعتوں کے درمیان تو نہیں۔ تشہد ہوگا۔ کئی باتیں گڑبڑ ہو گئی، آپ ذرا اچھی طرح سننے چلے دوسرے لوگ چلو دونوں کا بتا نہیں وضاحت کر دیتا ہوں۔ ایک تو ہر رکعت میں جو ہم ایک سجدہ کر کے تھوڑا سا بیٹھتے ہیں، پھر دوسرے سجدے کو جاتے ہیں، جی جی جی، اس کو صرف جلسہ کہتے ہیں۔ یہ جلسہ ہے۔ پہلی اور تیسری رکعت میں امام شافعی، امام احمد اور اہل حدیث حضرات جو ہے یہ کہتے ہیں کہ پہلی رکعت پڑھ کر بھی دو سجدے کر کے سیدھے نہ اٹھ جاؤ، اتحیات کی طرح بیٹھو، پھر بیٹھ کر اٹھو، اس کو کہتے ہیں جلسہ استراحت۔ تھوڑا سا سستانے کے لیے، تھوڑا سا آرام کرنے کے لیے، یہ دو سجدوں کے بعد۔ اور جو دوسری رکعت پر ہم بیٹھتے ہیں یا آخری پر بیٹھتے ہیں اس کو کہتے ہیں امین صاحب قاعدہ۔ پہلا قاعدہ اولا ہے، پہلا قاعدہ، جیسے ذوالقعدہ یہ ہے نا مہینہ ایسا، اور آخری جو ہے وہ قاعدہ ہے ثانیہ یا قاعدہ اخرى۔ تو یہ تین نام ہوگا جلسہ، دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا، دو سجدوں کے بعد تھوڑا سا پہلی اور تیسری رکعت میں بیٹھ کر اٹھنا، جیسے اہل حدیث حضرات اور شافعی حنبلی کر، یہ ہو گیا جلسہ استراحت۔ اور جو اتحیات بیٹھتے ہیں وہ قاعدہ، پہلا قاعدہ اولا پہلا بیٹھنا، دوسرا قاعدہ ہے ثانی دوسرا۔ جی اب کیا پوچھتے ہیں کہ درمیان میں جو بیٹھتے ہیں دونوں سجدوں کے، اس میں رب اغفر لی پڑھنا جی۔ اس کو امام احمد بن حنبل تو واجب کہتے ہیں کہ اگر نہ پڑھا تو اس نے تو بڑا جرم کیا، اسی لیے مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں کہ حنفی کو چاہیے تو اختلاف سے نکلنے کے لیے ہمارے مسلک میں کوئی منع آیا، اس لیے اتنا ضرور کہہ لے تاکہ امام احمد کے مسلک پر بھی ہماری نماز درست ہو جائے۔ اور عطائے نبویہ جو فتاوی ان کا، اس میں انہوں نے فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھا کہ حنفی بھی اتنا ضرور کر لے، ورنہ پتہ نہیں احمد بن حنبل کی بات ہی صحیح نکلائی تو کیا بنے گا نماز کا۔ سارے لوگ درمیان میں بیٹھ کر رب اغفر لی اتنا تو دو بار کہہ لیں۔ ٹھیک، مجھے بعض لوگ اس کو لمبا کر کے وہ لمبا اللہ اغفر لی وارم نہیں نہیں وہ بھی آتا مگر وہ اتنا ثابت نہیں۔ یہ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نا کہ میں حضور کے ساتھ تہجد پڑھ رہا تھا اور نبی علیہ السلام کے درمیان میں بیٹھتے تھے، میں ساتھ کھڑا ہو گیا، بڑی لمبی